السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی، اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے 3 جو سیٹیں انہوں نے جیتی تھی یا جیتنے کے ہم دعوے دار ہیں، ان تینوں ایم این ایز کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے چونکہ الیکشن کمیشن ان پہ نوٹیفیکیشن کے جاری کر چکا تھا، حالانکہ تینوں ہی مشکوک تھے۔ اس میں عقیل صاحب کا بھی سیٹ جو ہے وہ بھی مشکوک تھی، اور باقی دونوں سیٹوں میں طارق فضل چودھری کے بھی، اور ایک سے آزاد بنے خرم شہزاد، لیکن وہ شامل ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون میں۔ تو یہ تینوں مسلم لیگ نون کے پاس سیٹیں جا چکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اچھا، اس میں دلچسپ معاملہ ہوا ہے، جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا معاملہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے اس کیس کو حسب معمول، حسب عادت، حسب روایت لٹکایا، اس میں ٹائم ضائع کیا، حالانکہ فوری طور پر ان کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اچھا، بڑا آسان معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی کا کلیم اس معاملے میں بہت مدلل ہے اور بڑی واضح بات ہے، ٹھوس بات ہے اور آسان سا معاملہ ہے۔ معاملہ فارم 45 کا، ہر پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 ہے، وہ صرف وہ ہر وہاں پہ جو پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتا ہے، ہر پولنگ اسٹیشن، یعنی وہ فارم 45 مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہے، پی ٹی آئی کے آزاد ایم این اے کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی کا اگر ممبر ہے وہاں پہ امیدوار ہے، پی ٹی آئی کا ہے اور لبیک کا ہے، چونکہ لبیک تو ہر جگہ تقریباً تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو آزاد امیدوار تھے 12-14 فارم 45 بنتے ہیں۔ تو وہ فارم 45 ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی اپنے کو جعلی زون پر بنا لے گی فارم، وہی فارم 45 جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، وہی تحریک لبیک کے پاس بھی ہے، کوئی اور پارٹی، وہ نون لیگ کے پاس بھی ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے کوئی جعلی ایسے اس پہ سب پہ سائن کر کے دیتے ہیں جو پریزیڈنگ افسر ہوتے ہیں، اگر اچھا ان فارم 45 کو صرف کیلکولیٹ کرنا ہے، ایڈ کر دینا ہے، صرف بس سمپل کیلکولیشن ہے کہ اگر 600 ووٹ ایک نے لیے ہیں، 400 دوسرے نے لیے ہیں، تو اور دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ فارم 45 کی ہے 250 فارم 45 کو صرف کیلکولیٹ کرنا، اس میں کتنی دیر لگے گی آپ یہ دیکھیں، اور اس میں ایک ہلکے کا رزلٹ پتہ چل جائے گا۔ اب اس میں پرابلم اعتراض یہ ہے، پی ٹی آئی کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ فارم 45 اور ہے اور ان کو ایڈ کرنے سے ہماری جیت بنتی ہے، جبکہ فارم 47 جو ان کو ایڈ کر کے بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ امیدواروں کا یا ان کے کسی نمائندے کی موجودگی میں کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے فارم 47 تاکہ وہ ٹرانسپیرنٹ، وہ نہیں ہوا۔ تو یہ تو ایسا معاملہ ہے جو ہو جانا چاہیے تھا، یہ نہیں تو یہ ہمارے سسٹم کی خامی ہے، یہ ہمارا سسٹم اس کرپشن میں شامل ہے، بنیادی بات ہے۔ ہماری عدالتوں کی اس میں بے پرواہی ہے۔ یہ کہ الیکشن کمیشن تو بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ہے نا، کیونکہ الیکشن کمیشن اصل میں جو جڑ بنی ہے خرابی کی، وہ ڈی آر اوز بنے ہیں۔ جب ڈپٹی کمشنر کو جو انتظامیہ کے سخت دباؤ میں رہتا ہے، وہ کسی بھی وقت انتظامیہ اٹھا کے چیف سیکرٹری یا چیف منسٹر اٹھا کے اسے یہاں پہ لاہور والے کی ڈپٹی کمشنر کو یا فیصل آباد کی ڈپٹی کمشنر کو اٹھا کے راجن پور جا کے دور بھیج سکتا ہے، او ایس ٹی بنا سکتا ہے، ذلیل وخوار کر سکتا ہے، بلکہ ڈپٹی کمشنر کو دوسرے صوبے میں خوددار بھی بھیجا جا سکتا ہے، لڑکانے بھیجا جا سکتا ہے، کہیں پہ بھی اسے بھیجا جا سکتا ہے، اور وہ سب کچھ ظاہر اس کے لیے پریشانی اور کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ ان پہ اثر انداز ہونا بہت آسان ہے۔ تو عامر فاروق صاحب نے اس کو میں ڈیلے کیا، اس میں نہیں کیا۔ اس پہ جو اپیل ہوئی، انٹر کورٹ اپیل ہوتی ہے جو ڈویژنل بینچ سنتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے اس پہ ان تینوں ایم این ایس کی نوٹیفیکیشن معطل کر دی ہے۔ ابھی یہ اس سے یقینی تو نہیں ہوا کہ بھئی ظاہر یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، لیکن جو صورتحال جس طرح چل رہی تھی اس میں نوٹیفیکیشن معطل ہونا بھی ایک انٹرسٹنگ اور دلچسپ خبر ہے، اور ایک طرح سے عدم اعتماد ہی بنتا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف۔ تو پی ٹی آئی نے ایک چھوٹی سی جیت تو کہیں حاصل کی ہے۔ ویسے تو ان کو پنڈی میں بھی، اسلام آباد میں کافی جگہوں پہ ان کی، میرا خیال ہے 170-80 تو شاید تھوڑا سا مبالغے والا دعویٰ ہے، وہ تو شاید اس الیکشن ریزلٹس یا ٹی وی ریزلٹس کو دیکھ کے بات کر رہے ہوں گے، لیکن کافی جگہوں پہ ان کے ساتھ ان کو سیٹیں مل جائیں گی اگر وہ فارم 47 اور اس میں کیلکولیٹ سب۔ یہ بات ہے کہ کوئکلی ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے، اور عدالت اپنی نگرانی میں کروائے۔ یہ الیکشن کمیشن پہ اور ان کے ڈی آر اوز پہ اعتماد نہیں ہے ایسا، یہ سمجھ لینی چاہیے بات۔ یہ جب یہ یا تو ٹریبونل میں جائے معاملہ، ہائی کورٹ کے ججز جو اس کو سنے، اور وہ بھی کوئک ہو یہ معاملہ، یہ اسی فروری مارچ میں ہو جانا چاہیے، مارچ تک، زیادہ زیادہ مارچ کے مڈ تک جائے۔ تو خیر ابھی تک صورتحال جو ایسی بن رہی ہے یہ اسلام آباد کے حوالے سے ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ خبر کل جو سٹوری چلتی رہی ہے سوشل میڈیا پہ، رائے ثاقب کی طرف سے وہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس سے پتہ لگا کہ یہاں پہ لاہور میں وہاں پہ کسی جگہ پہ غالباً یہ رائل پارک کی طرف ہی تھا یہ جگہ جہاں پہ بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے۔ اچھا، وہ بظاہر تو ایسے لگ رہے تھے جس طرح این اے 15 مانسرا کے بیلٹ پیپر ہیں یا نواز شریف صاحب کے حلقوں کے ہیں، 130 حلقہ نے 130 کا ہے، مرین نواز کے حلقے کا بھی ہے۔ اب وہ اس کے بارے میں ایک پوری سٹوری آج منصور علی خان نے اپنے ولاگ میں بتائی ہے، ان کے ساتھ وہ کلیگ ہیں ہم نیوز پہ، ثاقب کھرل چکا ہے، صبح سے وہ غائب رہے، ان کا فون بند تھا، لوگ رابطہ کرتے رہے، نہیں ہو سکا، تو پتہ لگا کہ ثاقب کھرل نے یہ پوسٹ نہیں کی، وہ جس بندے نے ان کو سٹوری دی تھی، ان کو یہ ٹپ دی تھی کہ ایسا ہو رہا ہے، اس نے خود ہی یہ سٹوری ایک لیک کر دی ہے اور وہ پھیل گئی ہے سب چیزوں پہ۔ تو بہرحال یہ چیز انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، اس لیے انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے
رائے ثاقب کھرل کے پاس وہ بیلٹ پیپر موجود ہے، وہ لے کے آئے ہیں، رائے ثاقب صاحب بیلٹ پیپر لے کر آئے اپنے پاس، ان کو موجود ہے. تو بیلٹ پیپر کون چھاپ رہا ہے؟ کیوں چھاپ رہا ہے بیلٹ پیپر؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے نا. اور ان حلقوں کے یا یہ اس تنازع کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے پرنٹنگ پریس کس کا ہے، یہ چیک کرنا چاہیے نا کس کا پرنٹنگ، مسلم نون کے لوگ ہیں یا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور اس کو اب تک بجائے خبر دبانے کے اور کہیں نہ چلوانے کی اور اس کو سینسر کرنے کے بجائے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. باقی جہاں تک ہے دھاندلی کا معاملہ یہ چلتا رہے گا، احتجاج بھی ہوتا رہے گا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بننے جا رہی ہے پنجاب میں، مریم نواز کی حکومت بننے جا رہی ہے اور مرکز میں شہباز شریف کی جانے جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب دباؤ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور دباؤ پہ غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں بھی لے گی، اور پیپلز پارٹی کو وزارتیں لینی چاہیے. پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو ہوشیار بن کے اور چلاک بننے کی اور اپنی ایک وہ ایکسٹرا ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے تھے، جسے آج کل کی ماڈرن سلینگ میں کہتے ہیں ڈیڑھ شانہ بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ مزے ہم سارے لیں، چیئرمین اپنا بنوا لیں، صدر اپنا بنوا لیں، چیئرمین سینٹ بنوا لیں، اسپیکر بنوا لیں، ہمارے سارے لوگوں کے کام ہوتے رہیں، فنڈ ملتے رہیں، لیکن ہم بوجھ بالکل نہ لیں، حکومت کے بوجھ نہ اٹھائیں جب چاہے بلیک میل کریں. یہ کیا بات ہے؟ آپ بلیک میل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یا تو آپ بیٹھے اپوزیشن میں یا حکومت کا حصہ بنیں. اب اس کے علاوہ دوسری آپشن کیا ہے؟ آپ جائیں حکومت میں جائیں، آپ یا پھر آپ کہیں حکومت ہم نہیں بناتی، اپوزیشن میں بیٹھے تو ہو جانے دیں. ٹھیک ہے، اگر ڈیڈ لاک بنتا ہے، نئے الیکشن ہوتے ہیں تو ہو جانے دیں، قومی اسمبلی کے الیکشن نہ کرا لیجیے، اس میں کیا ہے؟ جب اس قسم کے ملک اور ہنگ پارلیمنٹ بن رہی ہے اور اتنے متنازع الیکشن پہلے ہی ہو چکے ہیں، تو وہ جو بھی ہو وہ پھر آگے اپنے حساب سے اصول اس کو طے کرے گی. اس میں پی ٹی آئی کو پھر موقع دیں بارگین کرنے کا، آگے آنے کا، ان کی سیٹیں واپس لینے کا، جو بھی بات بنتی ہے. تو یہ بلیک میلنگ کی ٹیکٹس جو ہے نا یہ بہتر نہیں ہے. کیبنٹ کا حصہ بننا چاہیے، اپنی وزارتیں لینی چاہیے اور اپنی گیم کرنی چاہیے، پولیٹیکل گیم جو وہ کر سکتے ہیں بلاول بھٹو، اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا ملک کے ساتھ. بڑے دعوے، بلند و بانگ دعوے تو کر رہے تھے. اب آپ کو اقدار مل رہا ہے اور اچھا خاصا ان کو شیئر مل رہا ہے اقدار کا، تو آپ وہ اپنا کرانے کی کوشش کریں نا. 300 یونٹ بجلی آپ فری پہنچانے کی کوشش کریں. اب وہ حکومت جو ہے، آپ حکومت کے آپ ساتھ شامل ہو جائیں گے تو آپ ایک میجر پارٹنر ہوں گے، تو حکومت کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر آپ پہلے کر سکتے تو وہ آپ کو جو ویژن، جو جادوئی فارمولہ آپ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ شیئر کر دیں شہباز شریف صاحب سے کہ ہاں بھائی جناب یہ ایسا فارمولہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ جادو ایسا کریں گے، 300 یونٹ فری کر دیں گے اور آئی ایم ایف کو بھی ہم منا لیں گے اور اتنے پیسے جنریٹ کر لیں گے. تو کہاں سے جنریٹ کریں گے، کہاں سے کریں گے، وہ بتائے طریقہ. اور کیا آپ کو خود منسٹری ہوں گی آپ کے پاس، ممکن ہے آپ لے لیں، انرجی کی وزارت ہی لے لیں، آپ بجلی کی لے لیں وزارت، تاکہ وہی اپنے پلان پہ پورا عمل کر سکے. اور میرا خیال ایسا ہی ہونا چاہیے. آ رہے ہیں پھر پوری طرح آئیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مزے لیں اور اپنے وہ کریں اور سیانے بننے کی کوشش کریں. تو یہ میرا خیال ہے ایسا چلے گا نہیں پالیٹکس میں. تو بہرحال ابھی تک ایسی ہی چیزیں چل رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ کسی اور طرح معاملہ رک جاتا ہے، ٹوسٹ آ جاتا ہے. تو یہ پاکستان ہے، پاکستانی پالیٹکس ایسے چلتی رہے گی، ہم بھی بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.